السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر، کیا حال ہے؟ آج کا جو ہمارا ایجوکیشن کا لیکچر ہے جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ ہے امام غزالی کا تعارف اور ان کی جو ہے وہ ہدایات ہیں، ان کی تصانیف کے بارے میں۔ لیکچر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی کے تعارف میں 4 جامع فقرات لکھے۔ امام غزالی کون تھے؟ ان کے بارے میں یہ ہے کہ امام غزالی ایک ماہر تعلیم، بہترین استاد تھے، کیونکہ امام غزالی کا نام ہے وہ تاریخ کے اوراق کے اندر ایک گولڈن ورڈز کے طور پر رکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ اتنے قابل استاد تھے، انہوں نے اتنا علم کے اوپر غور و فکر کیا اور ایسی ایسی بکس لکھیں جن کی وجہ سے اہل مغرب کے اندر ان کی جو ہے وہ قابلیت کا لوہا مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد امام غزالی جو ہیں یہ اتنے بڑے اور جید مصنف تھے کہ انہوں نے کتابیں لکھیں، ان کتابوں میں سے جو 2 اہم کتابیں ہیں بڑی مشہور ہوئیں، ان کے نام جو ہے وہ درج ذیل ہیں۔ ایک کا نام ہے کیمیا سعادت اور دوسری کتاب کا نام ہے احیاء العلوم، اور یہ آپ کی بہت ہی اہم جو ہے وہ تصانیف یعنی کہ کتب جو ہے وہ مانی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغدادیہ، ہم نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ نظامیہ بغدادیہ کیا تھا، وہاں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کی اور آپ وہاں ہی جو ہے وہ اس مدرسے کے جو ہے وہ مدرس لگے۔ اور یہ ادارہ جو تھا، جو نظامیہ بغدادیہ تھا، ان کے زمانے کے اندر جو ہے وہ ایک بین الاقوامی جو ہے اہمیت کا حامل تھا، اور جس طرح آج کل جو یونیورسٹیز ہیں اسی طرح یہ اس دور کا جو ہے وہ بہترین ادارہ ہوتا تھا ہائی ایجوکیشن کے اندر۔ اس کے بعد جو امام غزالی وہ جو ہے وہ اپنے دور کے عالم ہیں، وہ اسکالرز ہیں جنہوں نے یہ ہمیں ایک کانسیپٹ دیا، یہ خیال دیا کہ اللہ تک جو پہنچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات کو اگر جانچنا ہے وہ بغیر علم کے ہم جانچ نہیں۔ مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ اگر کسی چیز کی بھی حقیقت معلوم کرنی ہے تو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ کوشچن ہے بیٹا، امام غزالی کے جو علوم محمود ہیں اور علوم مذموم سے جو ہے وہ کیا مراد ہے؟ علوم محمود کیا ہیں، علوم مذموم کیا ہیں؟ علوم محمود ایسے بیٹا علوم ہیں جن کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر لازمی ہے۔ ان علوم کے اندر قرآن پاک کی تعلیم ہے، ان علوم کے اندر حدیث ہے، ان علوم کے اندر فقہ کی تعلیم ہے، اور ان علوم کے اندر جو ہے وہ مختلف جو حلال طریقوں کے جو پیشے ہیں انسان کے وہ علوم ہیں۔ ان علوم کے اندر جو ہے وہ پاکی ناپاکی کا علم ہے، انسان کے ضروری مسائل ہیں۔ گو کہ علوم محمود کے اندر انسان کے فائدے کے تمام علوم ہیں۔ جو علوم مذموم ہیں وہ کون سے علوم ہیں؟ یہ وہ علوم ہیں جن میں کوئی نہ کوئی لازمی نقصان انسان کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا جی، علوم کا امام غزالی کے نزدیک 4 مقاصد کی 4 مقاصد کی تعلیم کیا ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ، اب آپ کی سوچ اچھی ہے، آپ کی سوچ کتنی ہے، آپ نے جو مقاصد تعلیم بتائے، ایک مقصد تعلیم یہ ہے کہ معرفت الہی کا حصول۔ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا تعلیم حاصل کا مین مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا۔ قرآن پاک میں بھی یہی ہے کہ پس علم والے اللہ سے ڈرتے بھی وہی ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ اخلاقی اقدار کا فروغ، یعنی کہ آپ کو اخلاقی قدریں آنی چاہیے، انسانیت آپ کے اندر ہو، آپ کے اندر انسانیت والے پہلو ہوں، آپ کے اندر خیر اور شر کے جو ہے وہ پہلو ہوں، آپ کو پتہ ہو کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، آپ کو پتہ ہو کہ میں نے کیسے انسانوں کے ساتھ اخلاقیات سے پیش آنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو مقصد ہے وہ ہے کردار کی تشکیل و تکمیل، یعنی کہ آپ کا کردار اچھا ہو، حیثیت اچھی ہو۔ حیثیت اچھی نہیں ہے تو آپ کسی کام کے نہیں۔ دیکھیں نا، وہ ایک کہا کہ پڑھا لکھا جا
ہیں، یعنی کہ جو پڑھ لکھ کر بھی جو ہے وہ جن کے کردار اچھے نہ ہوں، جن کے کردار کے اندر خامیاں ہوں، جن کو جو ہے وہ چھوٹے بڑے کی تمیز نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد چوتھا مقصد ہے تعلیم حاصل کرنے کا، رضائے الہی کے آگے سر جو ہے وہ دینا، سر دینا، جو اللہ کی رضا ہے وہی ہماری رضا ہونی چاہیے، یہ علم حاصل کرنے کا مین مقصد ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جو مقصد تعلیم آپ نے بیان کیا کہ دنیاوی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ نہ ہو کہ ہم صرف یعنی کہ دینی تعلیم حاصل کر لیں، ہم حلال طریقے سے کمائیں نہ، اور ہم جو ہے یا اب کمانا چھوڑ دیں، لوگوں سے مانگنا شروع کر دیں، نہیں، دنیاوی ضروریات کا خیال بھی رکھنا چاہیے، حلال طریقے سے کیسے کمانا ہے، کیسے اپنے بچوں کو حلال طریقے سے کھلانا ہے، اور کیسے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ حلال کمائی لے کے جانی۔ اس کے بعد جو آپ نے چھٹا مقصد تعلیم بیان کیا وہ ہے تسخیر کائنات، یعنی کہ اس کائنات کے بارے میں علم، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کیا کیا چیزیں، کون کون سی چیزیں جو ہے وہ پیدا کی۔ اچھا اسٹوڈنٹ، نیکسٹ کوسچن ہے ہمارا کہ امام غزالی کی دو اہم تصانیف کے جو ہے وہ نام لکھیں۔ امام غزالی کی جو دو اہم تصانیف ہیں وہ ہم نے پہلے بھی اسٹوڈنٹس بیان کر دی ہیں، ایک ہے کیمیۂ سعادت اور دوسری تصانیف ہے احیاء العلوم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا نیکسٹ کوسچن جو ہے کیا ہے، امام غزالی کے نزدیک نصاب میں مضامین کی جو درجہ بندی کیسی ہے؟ اچھا، امام غزالی نے جو مضامین درجہ بندی ہے وہ دو طریقوں سے کی ہے، ایک جو ہے وہ اختیاری مضامین تھے اور دوسرے جو ہے وہ لازمی مضامین تھے۔ اختیاری مضامین کو آپ نے فرض کفایہ کا نام دیا، کیونکہ یہ ایسے مضامین ہیں جن کے بغیر ایک معاشرہ نہیں چل سکتا، کیونکہ ان مضامین کو پڑھنا معاشرے کے افراد کے لیے ضروری ہے، کیونکہ معاشرہ اگر چلے گا تو ہی جو ہے وہ انسانیت معاشیت پھلے پھولے گی، اور یہ مضامین ہے یعنی کہ اس کے بغیر ہم معاشرے کی معاشیت جو ہے وہ چلا نہیں سکتے، اس لیے یہ ضروری ہے، صرف یہ ضرورت کی بنیاد پر حاصل کرنا چاہیے، یہ نہ ہو یہ ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ حاصل کریں، اور یہ جو ضرورت سے زیادہ جب حاصل کرتے ہیں یہ نقصان ہی دیتے ہیں۔ اور اگر معاشرے کے اندر ان علوم کو جاننے والے افراد ہوں گے تو معاشرہ جو ہے وہ زندہ رہے گا، معاشرہ پھلے گا پھولے گا، اور اسی مناسبت کی بنیاد پر امام غزالی نے ان علوم کو علوم جو ہے وہ کفایہ یعنی کہ فرض کفایہ جو ہے وہ کا نام دیا۔ مثال کے طور پر ریاضی کا علم ہے، زراعت کا علم ہے، صنعت و حرفت کا علم ہے، اور بارچہ بافی کا علم ہے، کپڑا کیسے بنانا ہے، اپنی ضروریات زندگی کیسے پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ انجینئرنگ کی تعلیم آج کل جو آ چکی ہے یہ بھی انہی علوم کفایہ میں آتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور انہی علوم جو ہے وہ یہ جو اختیاری میں آتی ہے کہ ہم نے بننا کیا ہے، سیاست کا علم ہے، حکومت کیسے چلانی ہے ہم نے۔ اب دیکھیں نا کسی سیاستدان کو ہم بٹھا دیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مطلب کہ اس کو سیاست آتی، جب اگر اس نے علم حاصل کیا ہے تو اس کو پھر ہی پتہ چلے گا نا کہ سیاست کیسے کرنی ہے، ملک کیسے چلانا ہے۔ اچھا اگر وہ نہیں علم رکھتا ہوگا تو وہ تو ملک کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دے گا، اسی لیے اب دیکھیں یہ اختیاری مضمون ہے، اگر نہیں حاصل کریں گے تو ہم ایک اچھی ریاست کو جو ہے وہ چلا نہیں سکتے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرا جو درجہ بندی میں جو مضامین انہوں نے بتائے وہ ہے لازمی مضامین۔ لازمی مضامین اسٹوڈنٹس ایسے مضامین ہیں جن کو حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے، ہر انسان پر، کیونکہ ان میں کو اچھی طرح سمجھنا، اس پر عمل کرنا، احادیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، کیونکہ علوم کے بغیر ایک انسان بالکل نامکمل، ایک انسان جانور کی طرح اگر اپنے رب جانے گا، اس کی کتاب جو ہے وہ قرآن پاک کو نہیں پڑھے گا، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھے گا نہیں، اس کو کیسے پتہ چلے گا وہ کیسے ایک معاشرے میں رہنا ہے۔ کیونکہ ایک علامہ اقبال نے جو ہے وہ اسی بنا پر ایک شعر کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر آج ہمارے برے حالات ہیں اسٹوڈنٹس جو وہ اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ہم نے لازمی مضامین کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہم امام غزالی کے اصول تدریج کی وضاحت کریں۔ امام غزالی کے اصول تدریج کون کون سے ہیں؟ امام غزالی کے جو اصول تدریج ہیں ان میں جو ہے وہ آپ نے جس طرح یہ بیان کیا ان میں کہ جیسے تدریس کے اندر
درجے ہوتے ہیں، پڑھائی کے اندر درجے ہوتے ہیں، اسی طرح علوم کے اندر بھی درجے ہونے چاہیے، علم کے بھی درجے ہونے چاہیے۔ جس طرح نصاب کے اندر ہم درجے کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اسی طرح جو ہے وہ یہ علم کے اندر بھی درجہ بدرجہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بڑی کلاس کا علم ہے، یعنی کہ بہت اتھینٹک علم ہے، وہ چھوٹے سے بچے کو دے رہے ہیں، اب اس کو کیا پتہ، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا یہ درجہ بدرجہ جو ہے وہ یہ علم کا جو ہے وہ ہونا چاہیے، تاکہ ایک اسٹوڈنٹ کو، ایک طالب علم کو ہم جو ہے وہ درجہ بدرجہ پڑھا سکیں۔ آج کے لیکچر کے اندر اسٹوڈنٹس ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہی ہے، امام غزالی کا ہم نے تعارف پڑھا تھا، ان کے جو ہے وہ علوم کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے کون کون سے علوم جو ہے وہ بیان کیے، مقاصد تعلیم کے بارے میں اسٹوڈنٹس پڑھا، ان کی تصانیف کے بارے میں پڑھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے یہ پڑھا کہ امام غزالی نے مضامین کو کتنی جو ہے وہ درجہ بندیوں میں تقسیم کیا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ علوم کی جو تدریج ہے، اصول تدریج جو ہے وہ کون کون سے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اس لیکچر کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ آپ کا جو ہے اچھا، السلام علیکم۔